محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ ہم سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ بھی پڑھ لینا آپ جب یہ ویڈیو دیکھیں تو۔ یہ ویڈیو بنانے کا ایک مقصد، یہ جو مہینہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اس مہینے کو کچھ لوگ کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے منحوس سمجھتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ سفر المظفر کا مہینہ منحوس ہے، اس کے اندر نکاح نہیں کر سکتے، اس کے اندر کوئی شادی نہیں کر سکتے، کوئی خوشی کا کام نہیں کر سکتے۔ کیا واقعی سفر المظفر کا مہینہ منحوس ہے؟ کیا واقعی اس میں کوئی شادی نکاح نہیں کر سکتے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی مہینے ہیں، چاہے وہ سفر المظفر کا مہینہ ہو یا اور 11 مہینے ہو، ان میں سے کسی بھی مہینے کو منحوس سمجھنا یہ ایک بہت بڑی جہالت ہے۔ اس کا شریعت سے کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر اس مہینے کو اسلام سے جوڑتے ہوئے، شریعت سے جوڑتے ہوئے یہ کہنا کہ یہ مہینہ منحوس ہے تو یہ ایک بہت بڑی گمراہی بھی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ اس مہینے میں نکاح کر لیں اور نکاح کرنے کے بعد میں اگر کوئی کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کے گھر کے خواتین یا بزرگ جو علم نہیں رکھتے ہیں وہ یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کر سکتے، سفر کے مہینے میں بیاہ نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، یہ مہینہ منحوس ہے، دیکھو تمہارے سامنے یہ تمام باتیں آ گئی ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہوا ہے تو وہ سفر کے مہینے میں اگر اس نے نکاح کیا ہے یا کوئی اچھا کام کیا ہے، اس کے بعد اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہو سکتی۔ آپ جب نکاح کرتے ہیں تو آپ نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے نکاح کرنا، لیکن ہم اس نکاح میں کیسی خرافاتیں ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا حضرات۔ نکاح جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور نکاح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، تو جس نے نکاح نہیں کیا حضور فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نکاح کے اسباب تمام مہیا ہونے کے باوجود بھی اگر اس نے نکاح نہیں کیا جب نکاح ہوتا ہے، کسی کی شادی ہوتی ہے، تو آپ اس گھر کی خرافاتوں کو ملاحظہ فرمائیں۔ اس گھر کے اندر خواتین کیسے سر سے دوپٹہ ہٹانے کے بعد میں فوٹوگرافی کراتی ہیں، ویڈیو بنواتی ہیں، اور آج کل کا تو ماحول یہ ہو چکا ہے کہ ناچنے کے لیے باہر سے عورتوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے اندر ہی ناچنے والی، گانے والی اتنی پیدا ہو گئی ہیں کہ معاذ اللہ بیٹی باپ کے ساتھ ناچ رہی ہے، باپ کے سامنے بیٹی معاذ اللہ بوائے فرینڈ کے ساتھ ناچ رہی ہے، باپ کے سامنے، ماں کے سامنے، بھائی کے سامنے بیٹی غیر محرم کے ساتھ میں ناچ رہی ہے، عورت اس کی بیوی غیر محرم کے ساتھ میں ناچ رہی ہے، اور فوٹو کھینچنے والا، ویڈیوگرافی کرنے والا، وہ سب سے پہلے دلہن کے کمرے میں جاتا ہے اور جانے کے بعد میں وہ اس کے سر سے دوپٹہ بھی ہٹوا دیتا ہے اور اس کے بعد میں اس کی ویڈیوگرافی بناتا ہے۔ جو یہ تمام کی تمام باتیں میں نے ویڈیوگرافی کے تعلق سے بتائی ہیں، ان میں سے ایک بھی جائز نہیں، سب کی سب حرام ہیں، کیونکہ ویڈیوگرافی جو کر رہا ہے وہ غیر محرم ہے، اس کے سامنے جانا یا وہ لیڈیز کے
کمرے کے اندر جا رہا ہے، ویڈیوگرافی کر رہا ہے، اس میں مسلمان یا غیر مسلمان کا ہونا ہی نہیں، بلکہ اگر وہ مسلمان ہے تب بھی اس کا اس کمرے کے اندر جانے کے بعد میں ویڈیوگرافی کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس طرح کی شادیوں کے اندر اور بھی آپ بہت ساری خرافات دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد میں اگر کوئی کسی طرح کی مشکل میں، کسی طرح کی پریشانیوں میں وہ گھر والے مبتلا ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ نکاح کیا سفر میں، تو ان تمام چیزوں کو اگنور کر دیں گے کہ ہم نے اپنے گھر جو شادی کی تھی، جو نکاح کیا تھا، اس میں کیسی خرافاتیں کی تھی، کس طرح کی ہم نے الٹے سیدھے کارنامے کیے تھے، کیسے ہم نے ڈھول تاشے بجائے تھے، کیسے ہم نے ناچ گانے کیے تھے، ان تمام چیزوں کو وہ اگنور کر دیتے ہیں، اور ان کے گھر کی خواتین، ان کے گھر کے جاہل بزرگ وہ آ کر پورا کا پورا دوست اس مہینے کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ اس مہینے میں، سفر کے مہینے میں ہم نے منع کیا تھا کہ نکاح مت کرنا، لیکن اس مہینے میں نکاح کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پریشانی، جس کی وجہ سے یہ مصیبت تمہارے پر آن پڑی ہے۔ اب آپ مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کیا ان کا یہ کہنا صحیح ہے؟ ہرگز نہیں، کہیں سے کہیں تک بھی یہ کہنا ان کا صحیح نہیں ہے۔ پہلے اپنی اصلاح کریں، پہلے اپنی اصلاح کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح کی زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اگر ہم اس طرح کی زندگی گزاریں گے، پھر اس کے بعد اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے لیے آزمائش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے لیے یہ آزمائش ہے، لیکن اس کا اس مہینے سے کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے، اس کا اس مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس مہینے میں ہم نے کوئی نکاح کیا ہے یا کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں کم علمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آپ حضرات جب ہمارے مرد حضرات، ہمارے نوجوان علماء سے، مسجد کے اماموں سے تعلق رکھیں گے، ان کے پاس جائیں گے، ان سے گفتگو کریں گے، ان سے ایک ایک مسئلہ ہر روز سیکھیں گے، حضرت بتائیے اسلام کے اندر کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، ہمارے لیے کون سا کام کرنا چاہیے، کون سا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ تو ایک ایک مسئلہ بھی اگر ہمارے امام لوگ، ہمارے ائمہ، ہمارے علماء بتائیں گے تو ہمیں سیکھنے کے لیے ملے گا، لیکن ہمارے نوجوانوں کو فرصت ہی نہیں۔ ہمارے نوجوان تو اگر وہ کرکٹ چل رہا ہے، کون سا کپ چل رہا ہے کہ وہ ایشیا کپ بولتے ہیں کہ ورلڈ کپ بولتے ہیں، وہ چل رہا ہے تو اس کے اندر پوری رات، پورا دن گنوا دیتے ہیں، اپنا سارا کام چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کو تو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، نمازوں کی تو کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے، پورا اپنا ٹائم ویسٹ کرکٹ کے اندر کر دیتے ہیں، پورا اپنا ٹائم کرکٹ کے اندر لگا دیتے ہیں، کرکٹ نہیں رہتا ہے تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن وقت برباد کرتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم جانے کے بعد میں مسجد میں اپنے امام سے کچھ مسئلہ سیکھیں، امام صاحب سے یہ بات کریں کہ امام صاحب وضو میں کتنے فرائض ہیں، ذرا ہمیں یہ بتائیے، ہمیں سکھائیے، نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے، نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنی شرطیں ہیں، یہ بتائیے۔ حضرات قرآن کی میں نے آیت تلاوت کی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد میں نبی آخر الزماں خاتم و پیغمبرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، احسان عظیم ہے۔ تو اب اور اس نے ہمیں یوں ہی تنہا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس نے ہماری رہبری کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مقدس نازل فرمایا جو ہماری ہدایت کے لیے ہیں۔ اگر ہم قرآن کا دامن صحیح معنی میں تھام لیں اور اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اگر ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، کون کون سی چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں، کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، اگر ہم ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ
آج بھی کامیابی ہمارے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو حضرات، یہ جو مہینہ ہے صفر المظفر کا، اس کو ہرگز منحوس نہ سمجھے۔ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، بلکہ کوئی سا بھی مہینہ، کوئی سا بھی دن منحوس نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ بدھ کا دن ہو۔ بہت سے لوگ بدھ کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں کہ بدھ کے دن نکاح نہیں کر سکتے، بدھ کے دن یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اور صرف ایک جہالت ہے، اور یہ جہالت کم علمی کی وجہ سے، علم نہیں ہے اس وجہ سے یہ جہالت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا العلم نور، علم نور ہے۔ جب آپ کے پاس علم آتا ہے تو جہالت کا جو اندھیرا ہے وہ چھٹتا چلا جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا علم بھی سیکھیے، علم دین سیکھیے، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ لوگ ان تمام خرافات سے باز آ جائیں اور اس مہینے کو منحوس نہ سمجھیں، کوئی سے بھی دن کو منحوس نہ سمجھیں۔ تمام دن، تمام مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔